ہم لوگ گئے، بلاول صاحب نے ہماری میزبانی کی اور ایک طویل میٹنگ میں ہم نے مجوزہ آئینی ترمیم پر تقریباً اتفاق حاصل کر لیا تھا، خاص طور پر عدلیہ کے اصلاحات کے حوالے سے، اور آج اپنے شیڈول کے مطابق ہم میاں صاحب کے پاس حاضر ہوئے۔ انہوں نے باقاعدہ آج پھر عشائیے پہ ہمیں دعوت بھی دی۔ صدر پاکستان جناب آصف علی زرداری صاحب بھی تشریف لائے، جناب بلاول بھی، ان کے پارٹی کے اعلیٰ عہدیدار بھی، مسلم لیگ نون کی قیادت بھی موجود تھی، جمعیت علماء اسلام کی ٹیم بھی موجود تھی، اور ہم نے اس ساری صورتحال پر تفصیلی غور کیا۔ عدلیہ کی اصلاحات کی حد تک تو ہم نے اتفاق رائے حاصل کر لیا ہے، کچھ دوسرے نکات ہیں کہ وہاں پر بھی ہم اتفاق رائے کے قریب تک پہنچ گئے ہیں، اور ہمارے آج کا اجلاس انتہائی حوصلہ افزا رہا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ملک میں ایک ایسی نظام کو رائج کیا جائے، آئین میں ایسی اصلاحات لائی جائیں، ایسی ترامیم لائی جائیں جو ہر شعبے میں اصلاحات کا سبب بنے، اور ماضی میں اداروں میں جو مداخلت یا اداروں کا اپنے دائرے سے باہر کا جو ان کا اقدامات ہوتے تھے ان کو اپنے دائروں تک محدود رکھا جائے، ان کو اپنے فرض تک محدود رکھا جائے، پارلیمنٹ کو بالا تر رکھا جائے، اس کی بالاتری کو مستحکم اور مضبوط بنایا جائے، آئین کی بالادستی کو مضبوط بنایا جائے۔ ہم نے اسی حوالے سے ابتدائی جو مسودہ آیا تھا اسے مسترد کر دیا تھا، آج بھی ہم اس کو مسترد کرتے ہیں۔ اگر ہمارے تجاویز پر آتے ہیں تو بسم اللہ، اور اگر نہیں آتے تو ہم کل بھی اس کو مسترد کر چکے تھے، اور آج بھی ہم اسی موقع پہ قائم ہیں۔ ہاں، مشاورت کے بعد ہم اتفاق رائے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج چونکہ حکومتی پارٹی، چاہے وہ مسلم لیگ نون کی صورت میں ہو، چاہے ان کے اتحادی پاکستان پیپلز پارٹی کی صورت میں ہو، اپوزیشن سے جمعیت علماء اسلام، انہوں نے مذاکرات کیے ہیں اور بہتر طور پر ہم آگے بڑھے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ اگر ہم نے ملک کی صورتحال کو اور سیاسی صورتحال کو سنجیدگی کے ساتھ ڈسکس کیا، اس پر بحث کی، اس پر ڈیبیٹ کیا، اس کو سمجھا، اور اس پر ہم نے ایک سنجیدہ فیصلے کی طرف ہم گئے، تو انشاءاللہ آئین بھی بچے گا، ملک بھی بچے گا، ادارے بھی بچے گے، اور اگر ایک ادارے کو دوسرے اداروں پر ہم ایسی بالادستی دیں گے کہ جس کے بعد پھر پارلیمنٹ اور سیاست کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، تو ہم اس طرح کی ترمیم کے حق میں نہیں ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ ہم ایک بار پھر مولانا فضل الرحمان صاحب کے شکر گزار ہیں کہ کل کی بڑا تفصیلی میٹنگ کے بعد جو پاکستان پیپلز پارٹی اور JUI کے درمیان آئینی ترمیم کے حوالے سے، 26th امینڈمنٹ کے حوالے سے، جوڈیشل ریفارمز کے حوالے سے جو کنسنسس پیدا ہوا، میں سمجھتا ہوں کہ آج ہم نے لاہور میں اس کنسنسس جو کل دو جماعتوں کے درمیان میں تھا، آج وہ 3 جماعتوں کے درمیان ہیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی، JUI اور مسلم لیگ نواز کا انشاءاللہ تعالی جو جوڈیشل ریفارمز کی ارادہ ہے، جس سے ہم پارلیمان کی اور آئین کی بالادستی چاہتے ہیں، جس سے ہم عوام کو جلدی اور فوری انصاف دلوانا چاہتے ہیں، جس سے ہم چاہتے ہیں کہ وہ آئین جس پہ میرے بروں نے، مولانا فضل الرحمان صاحب کے بروں نے دستخط کیا ہے، ہم انشاءاللہ تعالیٰ ایسے جوڈیشل ریفارمز لے کر آ رہے ہیں کہ ہمارے بروں کا بنایا ہوا آئین کا تحفظ کرنے کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ یہ ریفارمز کے بعد پاکستان کے عوام کو نظر آئے گا کہ ایک آئین کی تشریح کرنا، آئین کا دفاع کرنا،
کو ہم کیا کہتے ہیں اور آئین کا توڑنا اور آئین میں اپنے مطلب نکالنا اور اپنی مقصد نکالنا کو ہم کیا کہتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا تاریخی کامیابی ہے کہ ہم اس کنسنسس کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں، اور ہمارا امید ہے کہ اسی کنسنسس کے ساتھ مناسب وقت پہ ہم آئینی ترمیم کو دونوں پارلیمان کے جو ہاؤسز ہیں ان سے پاس کروا کے ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں، ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح آج یہاں مشاورت ہوئی ہے، میں انشاءاللہ کل اسلام آباد پہنچ کر پاکستان تحریک انصاف کی قیادت سے بھی بات کروں گا اور ان کا اتفاق رائے بھی انشاءاللہ حاصل کیا جائے گا. سو ہم اپنا یہ سفر کامیابی کے ساتھ انشاءاللہ منزل تک پہنچائیں گے. جی ڈاکٹر بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمد و نصلی علی رسول الکریم. میں سمجھتا ہوں کہ آج ایک بڑا ہی خوش نصیب دن ہے بیٹا ایک منٹ کہ آج پاکستان نے 27 سال کے بعد 12 ممالک کے جو سربراہان اور ان کے نمائندگان تھے، انہوں نے پاکستان میں شنگھائی کارپوریشن کی جو آرگنائزیشن ہے اس کا 2 دن کا ہیڈز آف گورنمنٹ سمٹ مکمل ہوا الحمدللہ. اور اس کے بعد بڑی تفصیل کے ساتھ پچھلے چند گھنٹے جناب مولانا فضل الرحمان صاحب سے، جناب چیئرمین اپنا بلاول بھٹو زرداری صاحب سے، اور پھر تینوں پارٹیز کے جو قائدین تھے ان کے درمیان تفصیل سے بات ہوئی. مولانا صاحب نے جیسے فرمایا، جناب چیئرمین بلاول صاحب نے فرمایا کہ جوڈیشل ریفارمز پہ کنسنسس ہم 3 جماعتوں کا الحمدللہ ہو چکا ہے. جو دوسرے کچھ پوائنٹس ہیں اس کے اوپر مزید ہم کافی قریب پہنچ چکے ہیں، اور اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اگلے 1 روز میں اس پر بھی انشاءاللہ پیش رفت ہوگی اور اس کو انشاءاللہ فائنلائز کیا جائے گا. تو مجھے امید ہے کہ یہ ساری ایکسرسائز جو ہے یہ لوگوں کی بہتری کے لیے، عوام کی بہتری کے لیے ہو رہی ہے. چاہے وہ صبح کا سمٹ تھا وہ بھی پاکستان کی عزت احترام اور وقار کے لیے تھا، چاہے یہ کام ہے اس میں کسی پارٹی کا اپنا ذاتی مقصد نہیں ہے. یہ وہ ریفارم ہے جو آج سے 18 سال پہلے جناب نواز شریف صاحب نے اور محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ نے 14 مئی 2006 کو لندن میں اس پہ دستخط کیے تھے، اور بعد میں تقریباً تمام جماعتوں نے اس کی تائید کی تھی. تو انشاءاللہ اس سے عوام کی جو ڈیلے ہوتی ہے انصاف میں، اس کے حوالے سے پیرلل جو CRPC کا سسٹم ہے اس میں تبدیلیاں کی جائیں گی، اور اس کو یعنی تیز اور شفاف اور جلدی انصاف مہیا کیا جائے گا. ٹائم لائنز ہوں گی، میں تفصیل اس وقت بہت لمبی ہو جائے گی. اعظم نذیر تارڑ صاحب انشاءاللہ آپ کے ساتھ ایک دفعہ یہ معاملہ طے ہو جائے گا تو آپ کو بھی اور عوام کو بھی یہ خوشی ہوگی کہ یہ ساری جو ایکسرسائز ہے اصل میں ان کی بہتری کے لیے کی جا رہی ہے، تاکہ کورٹس کو جو ایپیکس کورٹس ہیں ان کو جو آئینی معاملات ہیں، جو سو موٹو کے معاملات ہیں، جو سیاسی معاملات ہیں، اس کو ریلیف کر کے تو وہ لوگوں کی سول اور جو کرمنل کیسز ہیں جو کئی سال پڑے ہوتے رہتے ہیں ان کو کوئی ریلیف نہیں ملتا، فیصلے نہیں ہوتے، ایون تاریخ نہیں لگتی، وہ کام شروع ہو جائے تو بہت سیاسی پوائنٹ کو سبسکرائب کیجئے اور لائک کیجئے اور گھنٹی بجانا نہ بھولیے تاکہ آپ کو ہماری نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے.